اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکة بالروح من امرہ علی من یشاء من عباده ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی 16ویں سورت سورۃ النحل، آج سے اللہ کا کرم اور اللہ کے شکر کے ساتھ سورۃ النحل آج شروع ہو رہی ہے، اور نحل کے معنی شہد کی مکھی کے آتے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے اندر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی شہد کی مکھی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں اور اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں گے کہ کس طرح وہ شہد کو جمع کرتی ہے اور کس طرح اس کے اندر انسانوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر شہد کی مکھی کا بیان ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ اس سورت کا آغاز بہت ہی عجیب و غریب انداز سے کیا گیا۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالی جب کوئی نئی سورت شروع فرماتے ہیں تو شروع کی آیتوں میں تمہید اور بنیادی باتیں کچھ بیان کرتے ہیں، اور دنیا والوں کا بھی دستور ہے کہ جب وہ کوئی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے بنیادی باتیں اور تمہید بیان کرتے ہیں، پھر آگے مقصد کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس صورت کے انداز میں ایک طرح سے دھمکی اور عذاب کا اعلان ڈائریکٹ دیا جا رہا ہے، گویا یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے ناراض ہیں، اور وجہ یہ بنی کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے جاتے کفار و مشرکین کو تو یہ کہتے بھائی مان لو جو میں دین لے کر آیا ہوں، جو میں آپ کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، یہ حق ہے، اس میں کامیابی ہے، اگر مان لو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے نفع ہی نفع ہے، کامیابی ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر دنیا میں بھی ناکام اور اللہ کا عذاب آئے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کا عذاب تم کو جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ تو ہوتا ہے دنیا والے کہ دنیا کے نشے میں، مال کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، اور خاندان اور بڑا کنبہ اور قبیلہ ہونے کے نشے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کب آئے گا عذاب، خواہ مخواہ کی بات کرتے ہیں آپ، جب دیکھو جب دھمکی دیتے ہیں کب آئے گا اللہ کا عذاب۔ تو اللہ کے رسول کو اس طرح کی باتوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ میں تو ان کی خیرخواہی کر رہا ہوں، میں تو ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کو ڈرا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، اور اس کے اندر ان کا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیں گے ان کی دنیا اور آخرت بن جائے گی، اور اگر نہیں مانیں گے تو یہ خسارے میں رہیں گے۔ لیکن بجائے قبول کرنے کے، چلو قبول نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم خاموش رہتے، الٹا چلا رہے ہیں اور مجھے دھمکی دے رہے ہیں، اور گویا میری باتوں کا مذاق بنا رہے ہیں اور میری باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بار بار یہ کہتے تھے کب آئے گا اللہ کا عذاب، خواہ مخواہ کی آپ بات کرتے ہو، کچھ آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کو پکڑ کر سورت کا آغاز کر دیا، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، ارے آ گیا اللہ کا عذاب، بس آ گیا اللہ کا عذاب، فلا تستعجلوا، اب جلدی مت مچاؤ۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جو دھمکی دے دی اور کہتے بس جو تم یعنی کہتے تھے نا کب آئے گا اللہ کا عذاب، اور تم جھوٹ بولتے ہوئے نبی کچھ نہیں ہونے والا، تو آ گیا اللہ کا عذاب، لہذا آپ جلدی مت مچاؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان کرتے آئے ہیں، اور آپ بھی بیان کرتے آئے ہیں کہ بھئی قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا جو ہے فانی ہے اور قیامت آنی ہے، اور اس کی حقیقت ہم نے یہی جانی ہے کہ وہاں اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور اچھوں کو اچھا انجام اور بروں کے لیے برا انجام یعنی جہنم ان کو ملے گی۔ تو ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، تو اس کے بارے میں بھی شک ہوتا تھا لوگوں کو،
پھر کب آئے گا قیامت کے دن؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، دیکھا جائے گا۔ آج کل بھی لوگ بولتے ہیں نا دیکھا جائے گا۔ مسلمان بھی جب دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی باتوں اور قرآن کی باتوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ بھی غیروں والی باتیں کرنے لگتا ہے۔ ارے یہی دنیا ہے، انجوائے کر لو، یہیں پر مستی کر لو، مر کر سب ختم ہو جائے گا، ارے دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، قیامت آنے والی نہیں ہے۔ تو کہہ دیا اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، یعنی قیامت کا دن آ گیا۔ ماضی سے تعبیر کر رہے ہیں کہ آ گیا، حالانکہ ابھی تو آنے والا ہے، ابھی تو ہاں ابھی بھی سینکڑوں سال باقی ہیں قیامت کو۔ جو لوگ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے 2024 میں قیامت آنے والی ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ 2022 میں 21 میں قیامت آ جائے گی، تو ان کی قیامت آ گئی لیکن دنیا کی قیامت نہیں آئی۔ پھر آپ کچھ لوگ بھوشیہ وانی کر رہے ہیں کہ 27 یا 28 میں آ جائے گی۔ ابھی تو علامت ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ قیامت کی دو طرح کی علامتیں ہیں، اس کا موقع نہیں ہے۔ ایک تو علامت صغریٰ ہیں اور دوسری علامت کبریٰ ہیں، چھوٹی علامتیں اور بڑی علامتیں۔ تو چھوٹی علامتوں میں تو یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے وہ علامتیں وجود میں آتی رہیں گی، جسے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بھئی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جو مسجدوں سے جو ہے گانے کی آوازیں آئیں گی، شراب پی جانے لگیں گی، اور زانیوں اور بدکار لوگوں کا اکرام کیا جائے گا، جیسے بالی ووڈ ہالی ووڈ، ان کو ایوارڈ دیا جائے گا، نوازا جائے گا، اور شرابیں پی جائیں گی اور مسجدوں سے گانے کی آوازیں آئیں گی۔ یہ ہم کو کیا لگتا تھا؟ بہت ناممکن اور امپوسیبل لگتا تھا۔ آج آ رہی نہیں آ رہی گانے کی آوازیں؟ گانے کی آوازیں آ رہی نہیں آ رہی؟ رنگ ٹون ایسا رکھتے ہیں لوگ، گانا ہی بجتا ہے۔ تو جو چیزیں عقل سے یعنی بہت دور تھیں، یہ بات تصور میں نہیں آتی تھی کہ ایسا بھی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اس زمانے میں صحابہ سے یہ بات بیان فرمائی ہوگی کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ مسجد سے شور ہوگا اور گانے کی آوازیں آئیں گی، تو صحابہ تو بالکل یعنی اس بات کو یعنی سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ آج ممکن ہے، نماز کے دوران جو ہے گانا بجتا ہے، مسجدوں سے رنگ ٹون اور گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو یہ جو نشانیاں، یہ تو چھوٹی نشانیاں جو دھیرے 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 وجود میں آتی رہیں گی، کہ ہے نا وہ کہتے ہیں ادنا صدیقہ اقصا اباہ ادنا صدیقہ، اور اطاع زوجتہ وعق امہ۔ یعنی قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کر دے گا، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور۔ آپ دیکھو سیٹرڈے کی نائٹ اور سنڈے کی نائٹ، آج یہ سنیچر اور اتوار کا جو دن ہوتا ہے، کہ دوست کے لیے جان حاضر، کھیڑا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر کھیڑا، کہاں کہاں جا رہے ہیں، اور ایک نائٹ میں ایک دسترخوان پر ہزاروں روپے خرچ کر دے رہے ہیں دوست کے لیے، اور باپ بیچارہ بیمار ہے، 100 روپے مانگ رہے تو نہیں دے رہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کر دے گا۔ اور بہت سے تو اتنے پہ بس نہیں، بلکہ جملے بھی غلط کیے، بڈھا مرتا کیوں نہیں ہے، کھانستے رہتے ہو، دماغ خراب کرتے ہو، یعنی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ اور وہی شخص دوست کے لیے جو اس کا یعنی وہ ہمدرد بھی نہیں ہے، اس کے پیسوں پر جو ہے وہ نگاہ رکھتا ہے، اس کے لیے ایک کھانے میں 5000 روپے 10,000 روپے یوں خرچ کر دیے۔ اور اطاع زوجتہ وعق امہ، اپنی ماں کا نافرمان اور بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا۔ تو یہ نشانیاں تو چھوٹی نشانیاں ہیں جو دھیرے 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 وجود میں آئیں گی، اور علامات کبریٰ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ جو ہے آخر میں وجود میں آئیں گی، اور ان میں سے ابھی ایک بھی نشانی ظاہر نہیں ہوئی علامات کبریٰ میں سے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قیامت قریب نہیں ہے، اب آخری نبی آ گئے، آخری نبی کے بعد جب پہلے نبی آئے تھے ان کے زمانے سے لے کر ہمارے نبی کے زمانے تک کا ہزاروں سال کا لمبا فاصلہ گزر گیا، اس کے مقابل میں اب دنیا بہت کم باقی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ قیامت قریب ہے۔ لیکن فی نفسی قیامت قریب کا مطلب ایک 10 سے 1 سال 2 سال 5 سال کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی بھی کافی زمانہ ہے، کیونکہ علامات کبریٰ بڑی نشانیوں میں ایک نشانی کا بھی ابھی وجود نہیں ہوا، اور اس کی انٹری کب ہوگی؟
انٹری کب پڑے گی، یعنی علامات کبریٰ کی بڑی نشانیوں کی شروعات کب ہوگی؟ جی، ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تین وہاں سے شروعات ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوگا، انہیں ظاہر ہوں گے، پہلے سے پیدا ہو چکے ہوں گے۔ اس پر یعنی الفاظ ہمارے علماء نے اتنا لکھا اور الفاظ بھی جو استعمال کیے نا، اگر بندہ اسی اردو کے الفاظ پر یعنی غور کرے تو عقیدہ سمجھ میں آ جائے۔ ظہور مہدی، حضرت مہدی جو محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، مہدی تو ان کا لقب ہے، ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والے، لہذا محمد نام اور عبداللہ ان کے ابا کا نام، یعنی امام الانبیاء نے فرمایا تھا میرے ہم نام ہوں گے، میرا نام ان کے ابا کا نام اور میرے ابا کا نام ایک ہی ہوگا، تو محمد بن عبداللہ الفاطمی الحسینی، حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہوں گے، حضرت حسین کی اولاد میں ہوں گے، تو ان کا ظہور ہوگا، یعنی وہ پہلے سے پیدا ہو چکے ہوں گے لیکن ظاہر نہیں ہوں گے، اچانک ان کا ظہور ہوگا۔ لہذا اگر آج کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، اس کا دعویٰ کرنا ہی آپ یعنی یہ بات بہت پوائنٹ کی میں کہہ رہا ہوں، آنکھ بند کر کے کہہ تو جھوٹا ہے۔ کوئی کہے کہ میں مہدی ہوں، آنکھ بند کر کے کہہ تو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ دعویٰ تھوڑی کریں گے میں مہدی ہوں، وہ تو اب بات آ گئی تو سن لیجئے، بات آ گئی تو اب سن لیجئے۔ مدینہ منورہ میں زادہ اللہ شرفا وعزتا وعظما، مدینہ کو کہ اللہ عزت اور شرافت کو اللہ اور بڑھائے، تو مدینہ منورہ کے خلیفہ کا اور بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے کہ کوئی نیا خلیفہ، نیا بادشاہ تلاش کیا جائے جو نیک ہو۔ اس زمانے میں حضرت مہدی وہاں پیدا ہو چکے ہوں گے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ کئی لوگ مجھے پکڑ کر خلیفہ اور بادشاہ نہ بنا دیں، تو وہاں سے چپ چاپ نکل جائیں گے اور مکہ مکرمہ میں آ کر چھپ جائیں گے۔ لوگ پریشان ہوں گے، ان کے بارے میں کچھ تو علامتیں، یعنی لوگ سمجھ جائیں گے بھئی اللہ کا ایک ولی ہے، نیک بندہ ہے، اس کی تلاش کر رہے ہوں گے کہ ایسا آدمی ہمیں مل جاوے جو نیک ہو، اس کو ہم خلیفہ بنائیں گے۔ اب یہ مکہ آ کے چھپ جائیں گے اور مکہ میں رہنے لگیں گے، اور یہیں پر جو ہے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ لوگ تلاش کرتے کرتے مکہ بھی آ جائیں گے اور طواف کر رہے ہوں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم، اللہ ہمیں بار بار جو ہے زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں بیت اللہ کے جب پہنچیں گے، وہاں جو ہے لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ آپ ہی خلیفہ ہونے کے لائق ہیں، ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ تو یہ تو منع کریں گے نہیں مجھے نہیں بننا، نہیں، زبردستی لوگ آپ کو خلیفہ اور امام بنائیں گے۔ تو دیکھو ظہور، ان کا ظہور وہاں پر ہوا، یہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ تو اب اگر کوئی آج اللہ کا بندہ کیا اگر دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، تو آپ آنکھ بند کر کے تو جھوٹا ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کریں گے نہیں، وہ تو اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ تو قیامت کی بڑی نشانیاں وہاں سے شروع ہوں گی، ظہور مہدی ہوگا، اس کے بعد خروج دجال ہوگا۔ دجال خروج کے معنی نکلنا، مطلب وہ بھی پیدا ہو چکا ہے، دنیا میں ہے، لیکن نکلے گا اس وقت، خروج ہوگا اس کا، یہ لفظ بتا رہا ہے خروج دجال، اور پوری دنیا میں افراتفری مچائے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ پھر نزول عیسیٰ ہوگا، آسمان سے اترنے کو نزول کہا جاتا ہے، قرآن کی یہ اصطلاح ہے، یہ کوڈ ورڈ ہے۔ نزول کے معنی اترنا، یعنی آسمان سے اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم اور جان کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اب بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، فرشتوں میں رہ رہے ہیں، لیکن اب وہاں اس وقت فرشتوں کے ساتھ ہیں تو کیفیت اور حالت فرشتوں والی ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہی نہیں، اللہ ہی بہتر جانے کیا ہے۔ لیکن نزول عیسیٰ ہوگا، وہ اتریں گے آسمان سے دو فرشتوں کے سہارے۔ شکیل ابن حنیف الو بھی کہتا ہے میں بھی اترا تھا، یعنی دربھنگا سے جو ہے ٹرین سے دلی اترا تھا، اس کو نزول نہیں کہتے، ٹرین سے اترنے کو نزول نہیں کہا جاتا۔ شکیل ابن حنیف نام کا جو فتنہ پیدا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے، کبھی عیسیٰ بھی کہتا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے میں بھی اترا تھا، میں نے بھی نزول کیا ہے، یعنی میں بھی ٹرین سے اترا ہوں دلی، دربھنگا یعنی بہار سے وہ دلی آیا تھا، تو اس کو نزول قرآن کی اصطلاح میں نہیں کہا جاتا، آسمان سے اترنے کو۔ بہرحال
علامت قیامت کے بارے میں مستقل بیان، یہ بات بیچ میں آ گئی، تو اب بھی قیامت آ گئی یہ کہہ رہے ہیں، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم یعنی قیامت آ گئی، حالانکہ ابھی آنے والی آئی نہیں، لیکن چونکہ اس کا آنا بالکل یقینی ہے، اس لیے آئندہ کی بات کو ماضی اور گزشتہ کی بات سے تعبیر کر دیا۔ جسے کسی کو اپنے کام پر یقین ہوتا ہے، آپ کسی بڑے کے پاس گئے کہ میرا یہ کام کروا دو، کہا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا، ٹینشن مطلب تمہارا کام۔ وہ بندہ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے پاور اور اپنے جو ہے اسباب پر یقین ہے کہ یہ کام تو میرے لیے بہت ایزی ہے، یہ تو میں آرام سے کر لوں گا۔ جب ایک دنیا کا ناقص انسان اپنے تھوڑا سا پاور مل جائے تو وہ ایسا دعویٰ کرنے لگتا ہے تمہارا کام ہو گیا، حالانکہ بعد میں کرے گا تب ہوگا، لیکن اس کو ماضی سے تعبیر کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا عطا امر اللہ، اللہ کا حکم یعنی قیامت آ گئی، چونکہ وقت قریب ہے، اللہ کے رسول تشریف امام الانبیاء آ گئے، تو اب آپ کے بعد قیامت کا اور آپ سے یعنی زمانہ بہت قریب ہے، اس کے مقابل میں آپ سے حضرت آدم کا زمانہ لیں تو سمجھو کہ 90% اور 95% سے زیادہ جو ہے دنیا کا وقت گزر چکا ہے، اب تھوڑا سا وقت باقی، لیکن تھوڑا بھی بہت ہے، 1-2 سال کا مسئلہ نہیں ہے، 2-5 سال کا مسئلہ نہیں ہے، اب بھی کافی سال ہیں، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ قیامت جو بڑی علامتیں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، ایک بھی چھوٹی علامتیں چل رہی ہیں۔ اسی لیے فرمایا تھا اللہ کے رسول نے کہ بعثت انا والساعة كهاتين، بعثت انا والساعة كهاتين، واشار بالسبابة والوسطى صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، یعنی میرا اور قیامت کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ دونوں انگلی کو آپ نے ملا کر بتلایا کہ جسے ان دو انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ بیچ میں نہیں ہے۔ اب اس کا 2 مطلب بیان کرتے ہیں محدثین، ایک تو دو انگلی بالکل ملی ہوئی ہے، ان کے درمیان کوئی فاصلہ زیادہ نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی فاصلہ زیادہ نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں، جس طرح دونوں ملی ہوئی ہے تو میں آ گیا، اب قیامت بس بالکل قریب ہے، میرے اور قیامت کے بیچ میں اب کوئی نیا نبی اور نیا دور اور نیا زمانہ آنے والا نہیں، جسے دونوں انگلیاں بالکل ملی ہوئی تو ایسے ہی میں اور قیامت بالکل ملے ہوئے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان 2 انگلیوں میں جیسے چھوٹے بڑے کا فاصلہ ہے، فرق ہے، یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے، تو جو اتنا جو رہ گیا ہے وہ اتنا فاصلہ رہ گیا ہے، یہ پر ہو جائے گا بس قیامت آ جائے گی۔ واہ کیا شاندار تعبیر آپ نے، آپ سمجھ گئے، یعنی اتنا ہی فرق رہ گیا، یعنی 90% سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا، 5-10% کا زمانہ باقی رہ گیا مشکل سے، لیکن وہ بھی کافی ہے ابھی، کیونکہ وہ 5% کو ابھی تو 15 سال ہو گئے، ابھی بھی 5% بھرا نہیں، 2-3% بھرا ہوگا، لیکن 1-2% ابھی بھی باقی ہے، یعنی اچھا خاصا وقت باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا خاصا وقت باقی ہے تو ہم جو ہے ہماری قیامت تو پہلے آنے والی ہے۔ یہ بات جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ اس بات کو یقین کر لیں، جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یا جو اس زمانے میں موجود ہیں، جو یہاں نہیں ہیں، وہ بھی سن لیں کہ ہمارے اوپر قیامت قائم نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہماری قیامت آ جائے گی، یعنی موت۔ بہت مشکل ہے اس زمانے تک اس میں سے کوئی زندہ رہے گا، تو ہم پر انشاءاللہ قیامت آنے والی نہیں ہے، یہ تو آپ ٹینشن نکالنا یعنی نکال دیں۔ لیکن دوسری قیامت جو یعنی موت والی قیامت، اس کو بھی قیامت کہا گیا ہے، من ماتا فقامت علیہ القیامہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو مرا اس پر اس کی قیامت قائم ہو گئی نا، وہ تو گیا دنیا سے اب، تو وہ قیامت تو بڑی والی قیامت جو پوری دنیا کو ختم کرے گی، وہ تو ہم پر شاید یعنی جو ظاہری اسباب ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو ہم پر تو قائم ہونے والی نہیں ہے، لیکن چھوٹی قیامت تو ہر ایک کے اوپر اپنی اپنی موت، یہ والی قیامت تو ہر ایک پر قائم ہونے والی ہے، لہذا اس سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے۔ تو فرمایا عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ تم شک کرتے تھے ایک کفار کہ قیامت کب آئے گی یا عذاب کب آئے گا، سمجھو آ گیا، فلا تستعجلوا، اب جلدی مت مچاؤ، تھوڑا صبر کر لو، دیکھ لو گے۔ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، ان باتوں سے جس کو یہ شریک کرتے ہیں۔ اصل میں جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ بھائی اللہ جو ہے اپنے ماننے والوں کو نوازیں گے اور نہ ماننے والوں کو عذاب دیں گے،
تو کفار و مشرک کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے پہلے شروع میں آئی بات کہ عذاب کی بات کا عذاب کب آئے گا، نہیں آئے گا. اور قیامت کی بات ہوتی تو بھی انکار کرتے. تو اللہ کی بات کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے. تو فرمایا اللہ اس سے پاک ہے. اللہ جو کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی اور عذاب بھی آئے گا تو وہ آئے گا، سبحانہ. تم انکار کر کے کافر و مشرک مت بنو. اللہ کی ذات اس سے پاک اور بلند ہے جس کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ بھی لوگ شرک کرتے ہیں اور صفات کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. مسلمان تو عام طور پر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. جس طرح اللہ کی ذات ہے تو دوسرا خدا کسی کو نہیں مانتا، لیکن صفات کے اندر شرک فی الصفات کر جاتے ہیں. جو خوبیاں اللہ کی ہیں، بعض مرتبہ انسان کسی دوسرے انسان کو بھی وہ صفت دے کر اس کو بھی ویسا ماننے لگ جاتا ہے. جیسے اولاد دینا اللہ کی صفت ہے، رزق دینا رزاق اللہ کی صفت ہے. لیکن آج کل بہت سے لوگ کہ بہت سی جگہ پر چلے جاؤ، وہاں اس طرح کر لو تو روزی میں برکت ہوتی ہے. اور فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ یا فلاں قبر پر چلے جاؤ تو وہاں جو اولاد کی مراد پوری ہوتی ہے، اولاد والی منت پوری ہوتی ہے. تو یہ شرک فی الصفات ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس سے اللہ بالکل پاک ہے، اللہ کی ذات اس سے بالکل بلند ہے. لہذا شرک فی الذات بھی نہیں ہونی چاہیے، شرک فی الصفات بھی نہیں ہونی چاہیے، شرک فی العمل بھی نہیں ہونا چاہیے. شرک فی العمل کا مطلب کیا؟ کہ جو بھی عمل ہے کس کے لیے کریں گے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب اللہ کے لیے. لہذا اگر کسی کو دکھلانے کے لیے کیا تو اس عمل میں گویا اللہ کے ساتھ آپ نے دوسرے کو شریک کر لیا. اب میں دو منٹ میں 4 رکعت پڑھتا تھا دھڑا دھڑ، لیکن کوئی جنت نگر سے آ گیا، رشتہ بھی ہوا ہے نیا کسی کا، تو اب دکھانا ہے نا کہ جنید بغدادی کا بڑا ابا ہے یہ تو اب وہ 2 رکعت 10 منٹ میں بھی نہیں ہو رہی پوری، تاکہ وہ دیکھ کر جاوے تو وہاں جا کر بتاوے کہ وہ تمہارے ہونے والے داماد تو جنید بغدادی کو بھی لات مار رہے ہیں. تو یہ گویا کہ اس نماز میں اس جنت نگر والے کو آپ نے شریک کر لیا اللہ کے ساتھ. نماز اللہ کے لیے نہیں رہی، یہ شرک فی العمل. اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سورت